فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے لوگ بھی میرے سلسلے میں داخل ہوں گے
میں چاہوں تو ان کے نام بتا دوں، میں چاہوں تو ان کے باپوں کے نام بتا دوں، میں چاہوں تو ان کے خاندان کے نام بتا دوں۔ آپ دیکھیں تو اللہ اکبر، کیا اللہ نے چشم باطن عطا فرمائی تھی کہ قیامت تک۔ آج آپ دیکھیں کہ باطل فرقے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کو ایک امتی، سبحان اللہ، آپ کا سچا جانشین فرما رہا ہے کہ میں چاہوں تو قیامت تک کے سارے مریدوں کے نام، ان کے باپوں کے نام، ان کے خاندان کے نام بتا دوں۔ ایک اللہ کے ولی کے علم غیب پر یہ عالم ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صوفیاء کرام نے وہ سچا راستہ دکھایا ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ عنہ بھی یہی کہنے میں مجبور ہوئے، تیرے غلاموں کا نقش قدم وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الجامعۃ الاحمدیہ کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں سب تربیتی پروگرام ہوتے ہیں۔ کل انشاءاللہ 9 بجے سے لے کے 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک خانقاہ احمدیہ میں ذکر و فکر کے تعلق سے ایک تربیتی پروگرام ہوگا۔ اسی طرح پرسوں بھی ذکر و فکر کے تعلق سے، تصوف کی تربیت تعلق سے انشاءاللہ علماء، خواص، عوام سب کا پروگرام ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں جتنے ہمارے مہمان آئے ہیں ان لوگوں کو لے کر کے جائیں۔ تقریریں فنکار لوگ کرتے ہیں، یہ تقریروں کی مجلس نہیں ہے۔ انبیاء کے مواعظ، اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کی باتیں لطیفے نہیں ہوتی تھیں، ہنسانے کے لیے نہیں بولتے تھے، وہ گدگداتے نہیں تھے، بلکہ دلوں کو گرمانے والی باتیں، خوف خدا سے دلوں کو بھر دیتے تھے۔ محفل میں لوگ بلکنے لگتے تھے، تڑپنے لگتے تھے، رونے لگتے تھے، چیخ پڑتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی آیتیں جب ان پر تلاوت کی جاتی وجلت قلوبہم، ان کے دل خوفزدہ ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ بڑی شان ہوتی تھی ولیوں کی۔ آج ہم آپ ان کی صحبتوں سے محروم ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہزاروں تقریروں کے باوجود دنیا گمراہی کی طرف جا رہی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم بنیادی کام کریں، پختہ کام کریں۔ جامعۃ الاحمدیہ کا مشن یہ ہے کہ جو اصل دین ہے، اصل سنیت ہے، اس کو قوم تک پہنچایا جائے۔ اتنے فتنے ہیں، جو لوگوں نے جو کچھ بھی اس میں خلط ملت کر رکھا ہے، جنہوں نے اپنے نظام باطل میں دین کا کوئی مسلک، کوئی خاکہ بسا رکھا ہے۔ ہمارے امام ربانی رضی اللہ عنہ جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ دین یہ سلسلہ جب تک کہ جو اصل حالت میں رہے گا اس کی برکتیں رہتی ہیں، اور فرماتے ہیں جب اس میں بدعتیں داخل ہو جاتی ہیں برکتیں چلی جاتی ہیں۔ اب وہی بات، دینی برکتیں اٹھ گئی۔ جوانوں اور بزرگوں، یہ کانفرنس بھی الحمدللہ جامعۃ الاحمدیہ کی، سمجھا آپ، صوفیاء ہند کانفرنس، لوگ نرے نرے نام دیتے ہیں، لیکن ہم یقین کرتے ہیں ہمارے رشتے اگر صوفیاء کرام سے مضبوط ہو جائیں تو ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، یہ وہ جماعت ہے جس کی سچی رہبری میں کوئی شبہ نہیں کیا جاتا۔ یہ وہی جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ۔ یہ وہ مبارک جماعت ہے جس کا پہلا قدم سچائی پر ہوتا ہے۔ یہ صوفیاء کی وہ جماعت ہے جو کبھی دین میں مداہنت نہیں کرتی، یہ صوفیاء کی جماعت ہے کبھی دین کا سودا نہیں کرتی، یہ صوفیاء کی جماعت ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا آئینے جوان مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی۔ صوفیاء کرام ہیں، اسلامی بھائی و ظالم و جابر طاقت کے سامنے کبھی جھکتے نہیں۔ کوئی معمولی بات نہیں تھی امام ربانی کو جب آگرہ بلایا گیا، شاہ جہاں بادشاہ اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل کرے، بڑی بڑی خوشی ہوئی۔
مولانا آخری صاحب بتا رہے تھے جہانگیر کا بہت شاہ جہاں کا بہت بڑا عرس ہوتا ہے آگے، بتا رہے تھے کہ عجب کیفیت ہوتی ہے عرس کے ایام میں کچھ نہ کچھ بارش ضرور ہوتی ہے۔ شاہ جہاں حضرت مجدد الفسانی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، دال روٹی کھاتے آپ کے مطلب امام ربانی کا خلق یہ تھا، اپنے ہاتھ بیٹھ جاتے، خانقاہ میں مقیم حضرات کو اہل سرور کو اپنے ہاتھ سے روٹی دال نکال کر کے دیتے، آپ نے لیتے۔ شاہجہاں فرماتے کہ مجدد الفسانی کی دال میں جو مجھے مزہ آتا ہے وہ شاہی ٹکڑوں میں مزہ نہیں آتا، بادشاہی کھانوں میں وہ ہمیں لذت نہیں ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حاسدین نے، حاسد جاہ وغیرہ نے، حاسد علماء نے جب امام ربانی کی عروج کو دیکھا اور وہ لال پیلے ہونے لگے، جب کوئی انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، بڑا ہوتا ہے یہی حاسدین پیدا ہوتے ہیں۔ امام ربانی کے بارے میں شاہجہاں نے خود ان کو بلا واسطہ جانکاری تھی، حاسدین آئے دن چینوں میاں کرنے لگی، شیخ احمد کو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ویسا، کل ملا کر کے شاہجہاں کو معلوم ہو گیا کہ یہ حاسدین امام ربانی کو قتل کرانا چاہتے ہیں، شہید کرانا چاہتے ہیں۔ شاہجہاں نے دو بڑے عالم بھیجے، کتابیں لکھی، حوالے میں بہت بڑے، یہ بادشاہ کو معمولی تھے، یہ آج کے نیتا نہیں تھے، وہ اسلامی بادشاہ تھے، مسلم بادشاہ تھے، وہ لوٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، اپنے نبی کی سنتیں ادا کرتے تھے، دینا جانتے تھے۔ شاہجہاں نے دو عالموں کو غلاموں میں گھٹ کر بنوا کر کو دیا، کہا کہ حضرت کی بارگاہ میں صحیح شریف جاؤ اور حضرت کو یہ حوالے دکھانا، پورے یہاں کی کیفیت سے آگاہ کر دینا کہ حضور آپ کو ختم کرنے کی پوری پلاننگ ہو گئی ہے، اور حاسدین نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ بادشاہ جہانگیر آپ کو ہر حال میں شہید کر دے گا، اور بہانہ بنایا جائے گا سجدہ کرنے کو کہ سجدہ آپ سے طلب کیا جائے گا کہ آپ بادشاہ کو سجدہ کریں، اگر آپ نے سجدہ نہیں کیا تو وہی بڑے دربار میں آپ کو ختم کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں جوانوں کو، میرے نبی کی سنت حدیث شریف میں بخاری کے الفاظ کانا اشجع الناس، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے لوگوں میں سب سے بڑے بہادر، یعنی گویا دنیائے انسانیت میں حضور سے بڑا کوئی بہادر نہیں۔ یہ اولیاء جتنے اپنے اندر نبی علیہ السلام کے اوصاف پیدا کر لیتے ہیں اتنا ہی حضور کے قریب ہوتے ہیں۔ امام ربانی کی جرأت و شجاعت دیکھیں، ہمت دیکھیں، علماء کرام نے کتابیں کھول کے رکھی، عبارتیں دکھائیں، پورا بتایا کہ شاہجہاں نے بہادر کی عرض کیا ہے کہ حضور آپ یہ دیکھیں کہ عبارتیں بتا رہی، فقہ نے لکھا ہے کہ جان بچانے کے لیے سجدہ کرنا بھی جائز ہے غیر اللہ کو۔ امام ربانی دیکھتے رہے، حوالے دیکھتے رہے، ان کی باتیں سنتے رہے، اور جب وہ ساری کہانی اپنے سنے ایک ہی جملے میں کام تمام کر دیا، فرمایا کہ ہاں جائز تو یہ بھی ہے، رخصت تو یہ بھی ہے، لیکن عظیمت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، جس کے نفس سے گرم سے ہے گرمی ہے۔ بڑے بڑے متقی اسلامی بھائی کو ہیرے شریف تلاش کرتے ہیں، جان بچانے کے لیے انسان اگر پہلی بات تو اسے شریعت کے اکثر موقعوں ایسے موقع میں پرواہ نہیں ہوتی، اور جنہیں پرواہ بھی ہوتی ہے تو وہ فقہاء کی رعایتیں ڈھونڈتے ہیں، ہیلے تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر وہی اللہ کے شہروں کو آتی نہیں روباری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ہی جملے میں کام تمام کر دیا کہ نہیں، عظیمت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ رکھتا ہے۔ بادشاہ نے طلب کیا آپ چلے، ویسے تو بہت متواضع تھے، علماء آتے ان کی تعلیم کے لیے کھڑے ہو جاتے، طلباء آتے ان کو بڑے پیار سے اپنے پاس بٹھاتے،
غریبوں کو دیکھ کر کے بے پناہ ان کا خیال کرتے، لیکن اب بادشاہ کے یہاں جا رہے ہیں تو کوئی تواضع نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سینہ تان کر کے شیر بلکہ بابر شیر کی سبحان اللہ اظہار تواضع نہیں تھا، ظالم کے سامنے اظہار حق کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں نے یقین دلا دیا تھا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، آپ نے سجدہ نہ کیا۔ انسان کو یقین ہو جائے کہ ہمیں پھانسی دے دی جائے گی، انسان کو اسلامی بھائی فیصلہ سنا دیا جائے گا قید کا یہ وہ، اس کی کیا حالت ہوتی ہے، لیکن سبحان اللہ یہاں بس یقین ہے۔ دوسرا کی خاصیت یہ ہے ان کو اللہ کے وعدوں پر یقین کامل ہوتا ہے اور اللہ کی ذات پر اس قدر اعتماد ہوتا ہے کہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ امام ربانی کو ذرہ برابر یہ خیال نہیں کہ میں جا رہا ہوں آگرہ، میرے ساتھ کوئی نہیں، ایک ظالم جابر بادشاہ ہے، شخصی حکومت ہے، کوئی احتجاج کرنے والا نہیں، کوئی سفارش کرنے والا نہیں، بادشاہ کے سامنے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، لیکن قربان جائیے ماتھے پر کوئی شکن نہیں، کوئی بدن پہ لرزہ نہیں، دل کے اندر کوئی خوف نہیں، وہی اطمینان کی حالت جو اپنے مریدوں کے حلقے میں ہوا ہے، اسی اطمینان کی حالت میں آگرہ کی طرف چلتے چلے جائیں۔ آپ نے بارہا قصہ سنا، سبحان اللہ۔ جہانگیر نے بہت چاہا کہ مجدد الفسانی سجدہ کر لیں، لیکن قربان جائیے مجدد الفسانی نے سجدہ نہیں کیا۔ کتابوں میں تو یاد کر لکھا کہ آصف جاہ وغیرہ جانتا تھا مجدد الفسانی کو، جانتا تھا ان کو اپنی زبان کو کہتے تھے بڑے اکثر مزاج سے سجدہ نہیں کریں، بادشاہ سے لوگوں کا کوئی توہین ہو جائے گی، وہ سجدہ نہیں کریں گے، اسے قتل کر دیے جائیں۔ اس نے چھوٹا سا دروازہ بنایا، اندر بیٹھا، کہا جب پانچ شیخ احمد کسی سے نکلے داخل ہوں گے تو چلو وہ سجدہ نہیں کریں گے لیکن جھک ہی جائیں ہمارے سامنے۔ مجدد الفسانی نے بادشاہ کی حرکت دروازے کے سامنے پہنچے، سمجھ گئے کہ کیا چاہتا ہے، بجائے آگے جھکنے کی پیچھے نہیں ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے یہی کام ایک بہت نوجوان صحابی نے کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ اس مقدس انسان کی محفل میں کیسے خوش نصیب ہیں تاج پور بغیہ فضل امام جوان، سبحان اللہ۔ یہ امام اس مسجد کے اور یہ جوان قربان جائیے ایسے ولی کی، ان کو فاتحہ اور عرس منانے کی توفیق نصیب۔ آج ضرورت ہے صوفیہ کے طریقے کو زندہ کرنے، ان کی عظمتیں، ان کے تصرفات وہ صرف زبان سے تبلیغ نہیں کرتے، ان کی آنکھیں تبلیغ کرتی ہیں، ان کی خاموشی تبلیغ کرتی ہیں، ان کے دل تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ جاذبیت اسلامی بھائیوں کسی مغناطیس کو نہیں ہے جو اولیاء اللہ کے صوفیاء کے دلوں میں جاتی ہے، جس پر نظر ڈال دیتے ہیں اس کو کھینچتے ہیں۔ امام ربانی کی تو دل کی جاذبیت کا یہ عالم تھا، ایک شخص آیا کہنے لگا حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا، آپ نماز جنازہ بھی پڑھاتے ہیں، مرید بھی کر لیں، آپ دیکھ رہے یہ گتھیاں اہل علم نہیں حل کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد کیسے مرید کیا جائے، لیکن من لہ المولا فلہ المرید، جس کو اللہ مل جاتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ نماز جنازہ پڑھائی، فرمایا مرید بھی کر لیا۔ اگر اثر دیکھنا چاہتے ہو تو کل صبح کے حلقے میں آ جانا، میرے ساتھ ذکر میں شامل ہونا، تمہیں مرید کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح کو فجر کے حلقے میں آیا تو بیٹا دیکھ رہا ہے کہ ہمارے بغل میں ہمارے ابا بھی بیٹھے ہوئے اور ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمارے بغل میں بیٹھے ہوئے ذکر الہی آج صوفیہ کے طریقے کی زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس بے چین دنیا کو چین اگر دے سکتی ہے تو صوفیہ کی سیرت دے سکتی ہے۔ صوفیہ کی سیرت بھی ایک قسم کی صحبت، ہر طرف بے چینیاں،
تقریروں میں بے چینیاں، خطبوں میں بے چینیاں، جس محفل میں جائیے بے چینی، لیکن یہ بارگاہیں ہیں جہاں چین ہی چین، یہاں کوئی بے چینی کے نام ہی نہیں۔ یہ نہ بے چین ہوتے ہیں مصیبتوں پر، نہ یہ بے چین ہوتے ہیں کسی حادثے پر، ان کا دل ہے بارگاہ الہی سے، اس کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، کبھی بے چین ہوتا ہی نہیں۔ کیا بات ہے۔ خبر سے بھی متاثر ہوتے ہیں، اسلامی بھائیوں کسی طاقت سے مدعو ہوتے ہیں۔ بے چینیوں کا اسباب تو یہی ہوتے ہیں، روٹی نہیں ہے تو بے چینی، مال نہیں مل رہا ہے تو بے چینی، مکان نہیں بن رہا ہے تو بے چینی، کوئی خوف ہے تو بے چینی۔ لیکن یہ وہ اللہ والے ہیں، امام ربانی فرماتے ہیں کہ میرے خواجہ نقشبند نے ہمیں یہ بتایا کہ لا الہ الا اللہ میں پہلا قدم یہ ہے کہ پوری دنیا کو طلاق دے دو۔ پہلا فرماتے لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں سوائے اللہ، اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ صوفیاء کی منزل تو آپ دیکھیں جن کا پہلا قدم ساری مخلوق کی نفی ہو۔ جملے کو آپ ہو سکتا سب لوگ نہ سمجھ پائیں، یعنی وہ پہلے قدم میں ہی سب سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، انہیں کسی کی پرواہ نہیں رہتی، تو انہیں کیوں نہیں اطمینان، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے۔ سیدنا وارث باغ فرماتے ہیں فقیر کا کوئی گھر نہیں اور ہر گھر فقیر کا۔ صوفیوں کا یہی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ پوری دنیا من لہ المولا فلہ الکل، جہاں قدم رکھتے ہیں وہی گھر۔ گھر بنانے کے لیے نہیں آتے ہیں بلکہ دلوں کی تعمیر کے لیے آتے ہیں، نفوس زکیہ پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، شرابیوں کو صالح بنانے کے لیے آتے ہیں، جواریوں کو نیک بنانے کے لیے آتے ہیں، زناکاروں کو پارسا بنانا ان کے اسلامی بھائیوں کو کام۔ یہ نگاہیں جوانی میں اسلامی بھائیوں انسان کو بے قرار رکھتے، صوفیاء کی ایک نگاہ پڑھتے ہی نگاہوں کو خدا کے وہ جلوے نصیب ہو جاتے ہیں، نگاہ بھر کے نہ دیکھے وہ حور و غلمان کو جس کی سمائے ہوئے ایک نگاہ سے وہ مدینے کے جلوے بس جاتے ہیں کہ دیوم کے نظر وصو اگر حور بھی سادہ منہ پھیر لے تو تشنہ دیدار۔ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، جی تو چاہتا تھا کہ میں بزرگوں کے تعلق سے آپ بڑا اچھا لگتا ہے جب اللہ والوں کا ذکر، یہی نجات کا ذریعہ۔ ایسی روایتیں ہیں کہ اللہ والوں کے ذکر کو جنہوں نے غور سے سنا، خالی سننے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بخش دیا، جنہوں نے محبت کی اللہ نے کبھی محبت کی وجہ سے بخش دیا۔ حاجی شریف زندنی کے صرف پیروں کو بوسہ دینے کی وجہ سے اللہ نے سلطان سنجر کو بخش دیا۔ سیدنا امام ربانی مجدد و مدبر حضرت ثانی رضی اللہ عنہ 971 میں پیدا ہوئے، اور اس نے اتفاق یہ ہے کہ آپ کے پیر و مرشد اور آپ کا سال پیدائش بھی 1034 میں وصال فرمایا، 1028 میں آپ کو جہانگیر نے سجدہ نہ کرنے کے دن میں قلعے گوالیار میں آپ کو قید کیا، 1 سال بعد آپ چھوٹے، اور اس کے بعد 3 سال تک آپ لشکر کے ساتھ رہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچے، سرکار غریب نواز بارے فرماتے ہیں کہ حضور غریب نواز نے بے پناہ مجھ پر الطاف فرمائے۔ مریدوں نے فرمایا سرکار غریب نواز کے پاس آج سب سے بڑا تحفہ تھا کہ ان کے مزار کی چادر، سال میں 1 مرتبہ اس وقت مزار کی چادر اتاری جاتی تھی اور کوئی بہت بڑے معزز انسان کی چادر دی جاتی تھی۔ ابھی امام ربانی کے پاس چادر آئی نہیں، فرمایا غریب نواز نے ہدیے میں چادر مجھے دی ہے، اس سے زیادہ کوئی قریب اور تحفہ نہیں تھا۔ مریدین بات آپ کے ساتھ بیان کرتے راوی کے ساتھ کے پہلے حضرت نے فرمایا ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے
کہ وہاں کے سجادہ نشین بڑے احترام کے ساتھ چادر مبارک لے کر کے آ گئے اور آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی اور کہا کہ حضرت خواجہ کا حکم ہوا ہے کہ میری اس چادر کو مجدد الفسانی پر سبحان اللہ۔ آپ نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ تمہارے مریدین تمہیں بادشاہ کے لشکر سے رہائی دلوانا چاہیے تو انہیں منع کر دو، مصلحت خداوندی یہی ہے کہ تم لشکر کے ساتھ رہو، اگرچہ تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں، آپ اندازہ لگائیے داڑھی سفید، کتنی عمر شریف ہو رہی تھی، تقریباً آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کی عمر شریف اس وقت آپ کے 58 سال کی عمر تھی، 63 سال کی عمر میں آپ کو وصال ہوا، پیدل چلنا، وادیاں پر خطر طے کرنا، گھاٹیاں طے کرنا، پہاڑوں پہ چڑھنا، یہ وہ کیسی زندگی تھی، لیکن غریب نواز نے فرمایا تمہارا یہ ساتھ رہنا ہی ہندوستان میں انقلاب ہے، اور نتیجہ وہی نکلا کہ وہی جہانگیر جو آپ کی جان کا پیاسا تھا، اس کے حالات آپ پڑھیے، معتبر حالات میں بیان کر رہا ہوں، امام ربانی سے عرض کرتا ہے کہ مجھے کینسر ہو گیا، بادشاہ کو آصف کو کینسر ہو گیا، کہنے لگا کہ اگر اس وقت کوئی مجھے بچا سکتا ہے تو آپ کو جھوٹا بچا سکتا ہے، آپ کو لوگ نہیں مجھے بچا سکتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہہ کر کے بادشاہ نے جو ہے مرغا پکوایا، ترین شریف کو جب فری پہنچا، سرکار امام ربانی کے گھر سے مرغا بن کے آیا، کھایا، اپنے خادم سے کہا کہ کسی دوسرے کو نہ دینا، امام ربانی کا ہدیہ ہے، امام ربانی کا یہ کھانا عطیہ ہے، میں جانتا ہوں انشاءاللہ مجھے اس سے شفا مل جائے گی، لہذا یہ بچا ہوا میرے ہی لیے رکھنا، تصدیق امام ربانی کی، سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مجھے انقلاب آیا تو امام ربانی کو سمجھا جہانگیر سے تبدیلی شروع ہوئی، عالمگیر کی ولایت میں جا کر تبدیل ہو گئی اور ہندوستان کو فرما روا ہوا، جیسے مجدد الفسانی اپنے دور میں یکتا تھے، عالمگیر بھی اپنے دور میں یکتا بنا، اور ایسا جامع علوم ظاہر و باطن بادشاہ، اتنا بلند قامت بادشاہ شاید ہندوستان کی سرزمین میں دیکھا نہیں، ہندوستان میں سلاطین تو اور بھی نیک ہوئی، لیکن حضرت اورنگزیب کو خواجہ محمد معصوم سلیمی کی صورت سے اللہ نے جو درجہ ولایت عطا فرمایا، اس کو ارباب بصیرت جانتے ہیں، کتنا بے نفس بادشاہ تھا، اللہ اکبر۔ دہلی میں آپ جائیں، ہمایوں کا بڑا مقبرہ ہے، ٹکٹ بٹتا ہے، بڑی مشکل سے انسان جا پاتا ہے، سینکڑوں ایکڑ میں مقبرہ ہمایوں ہے، آپ لاہور میں جائیں، جہانگیر جہاں دفن ہے، بڑی پابندیاں ہیں، آپ سکندر آباد سے گزرے آگرہ، اکبر جس کو خود حضرت عالمگیر فرماتے تھے، جدی لیسا بے اکبر بل اکثر، وہ جد میرا دادا اکبر نہیں بلکہ اکثر، بہت بڑا کافر، یہ کوئی سوال نہیں، لیکن آپ خود آباد شریف جائیں، کسی خاندان کا وہ عالمگیر بادشاہ سمجھا، جس کی توتی بولتی تھی، جس کی سلطنت کابل تک پہنچ گئی، جس کے آگے کسی پرندے کو پر مارنے کی مجال نہیں تھی، لیکن آسودہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، ایک کونے میں دفن ہے، قبر کچی ہے، عام اجازت ہے، جس وقت کوئی جانا چاہے رات دن میں آپ دیکھو تو ذرا جن بادشاہوں کے مزاروں کو آثار قدیمہ میں لے لیا گیا، غریب جا نہیں سکتے ہیں، اور کوئی دل سے جانا بھی نہیں چاہتا ہے، دیکھنا چاہتے، لیکن اورنگزیب قبر میں جب انسان پہنچتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، سوچتے ہیں خاموش آبادی کے ہنگاموں سے دور، مستری کرتی تھی جن کو آج بھی نہ سکتی، کیا یہی ہے ان شہنشاہوں کی عظمت کا مال، جن کے دروازوں پہ رہتا تھا جبھی مستر ہے، کیا جن کے تدبیر جہاں بانی سے ڈرتا تھا زوال، یہ بادشاہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ امام ربانی پر رحمتوں کو پھول برسائے، کیا دعا دے سکتے ہیں، یہ دعا دے سکتے ہیں۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے جوانوں اور بزرگوں آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک آئیڈیل، ایک مقتدی، ایک پیشوا مکمل، ایک سچا ہادی جو اپنے صرف کامل ہی نہیں بلکہ اکمل
اپنے دور کا اکمل انسان، جس سے بڑا کوئی اس دور میں کامل انسان نہیں، جس کو جس زاویے سے دیکھیں مدینے والے آقا کی سنت کے مطابق جس کی حیات زندگی کے پیشوا اگر بنایا جا سکتا ہے تو ایسے ہی انسانوں کو بنایا جائے۔ امام ربانی کے فیضان ہے آج اس دور میں بد مذہبیت جبکہ بڑھ رہی ہے، اسلامی بھائیوں امام ربانی نے اللہ نے وہ بصیرت بخشی تھی کہ آج ان کی تعلیمات کی قدر پھر سے بڑھتی چلی ہے۔ اب دنیا پھر سے کہہ رہی ہے اس زمانے میں تعلیمات امام ربانی سے بڑھ کر کوئی تعلیمات نہیں۔ قرآن و سنت کے بعد لوگ کہتے ہیں اگر ہدایت کا راستہ کوئی چاہتا ہے تو امام ربانی کے مکتوبات کو پڑھے، ان کی سیرت کو پڑھے، اس پہ عمل کر لے، نجات ملتی ہے۔ اللہ نے فضل، اللہ نے ہمیں آپ کو ان کی نسبت عطا فرمائی، صوفیاء کی محبت عطا فرمائی۔ الحمدللہ صوفیاء ہی عنوان ایسا رہا کہ برکتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ دیکھیے بہار کے سیوان سے ہمارے کتنے مہمان آئے ہوئے، الحمدللہ، اور متعدد جگہوں سے مہمان آ چکے ہیں۔ ابھی خبر آئی ممبئی سے کئی لوگ آ رہے، 8 لوگ آ رہے، ہر صوبے سے تقریباً راجستھان سے پہنچنے والے ہیں، بنارس سے مہمان آ چکے ہیں۔ یہ فیضان ہے اسلامی بھائیوں امام ربانی کا، اور یہ فیضان ہے صوفیاء کرام کا۔ ہم نے عہد کر رکھا ہے زندگی کی آخری سانس تک اگر ہم دعوت دیں گے تو طریقے صوفیاء کی ہم دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے تو طریقے صوفیاء کی تبلیغ کریں گے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی نجات کا راستہ آج بھی آپ تجربہ کر لیں، جو اہل نظر ہیں، اہل علم ہیں، واقعتاً اللہ نے جن کو فکر دی ہے وہ اچھی طرح سے یقین کر سکتے ہیں کہ اس دور سمجھے الہاد کی، اس فتنہ و فساد کے دور کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ تبلیغ سنیت کے لیے مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے تو صوفیاء کرام کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں۔ کی زندگی کا لمحہ لمحہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب پر امام ربانی کی خیر رحمت نازل فرمائے۔ مقدومات حضرت مجدد کی کتاب ہے، قرآن اللہ آپ فرماتے ہیں، الفاظ اس کے لیے ہیں کہ رب کائنات نے مجھے الہام فرمایا، فرماتے ہیں کہ میرے اوپر تواضع والی، انکسار والی کا الہام ہوا، قد غفرت لک ولمن توسل بک بواسطۃ بلا واسطۃ الی یوم الدین۔ اے شیخ احمد ہم نے تمہیں بخشا، قیامت تک جو لوگ تمہیں وسیلہ بنائیں، یہ وسیلہ ہے، سلسلہ نہیں، انہوں نے فرمایا کہ میرے سلسلے میں داخل ہو، بلکہ وسیلہ کا ولمن توسل بک، جنہوں نے تمہیں وسیلہ بنایا اللہ نے وعدہ فرمایا ہم بخش دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری امت میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کو صلہ کہا جائے، صلہ معنی ملانے والا۔ آقا علیہ السلام فرمایا یدخلوا بشفاعتہ الجنۃ کذا و کذا، جس کی شفاعت سے اتنے اتنے لوگ یعنی ڈھیروں لوگ جنت میں داخل۔ پوری دنیا کے اولیاء کرام، بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ ہوئے، تعجب کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو کسی نے بھی اپنے لیے نہیں استعمال کیا۔ سب سے پہلے اگر اپنے لیے کسی نے استعمال کیا تو مجدد الفسانی نے ایک مکتوب میں علماء و صوفیاء کے ماری ان کے صلح کی باتیں کرتے ہوئے، انصاف کی باتیں کرتے ہوئے فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنی صلۃ بین البحرین، دنیا آشنا ہوئی اس حدیث سے، سبحان اللہ، اور سمجھ گئے کہ واقعی امام ربانی ہی اس حدیث کے مصداق۔ حدیثیں اور بھی ہیں، کثیر محدثین کے اختلاف ہو گئے، کسی کا فلاں مراد ہے، کسی کا فلاں مراد ہے، لیکن اللہ کے بعد دیکھیے کرم دیکھیے اس حدیث کے بارے میں کسی نے یہ کہا ہی نہیں کہ فلاں مراد، فلاں مراد، چھپا سے دی گئی تھی، اور جب ظاہر اس کا
کا مصداق ہوا تو ایک دم عام ہو گئی، نہ ان سے پہلے کسی نے اپنے لیے استعمال کیا نہ اپنے بعد استعمال کیا۔ سبحان اللہ۔ امام ربانی رضی اللہ عنہ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مجدد الف ثانی بنایا۔ آج وہ دھوکے میں جو آپ 11ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، جاہلانہ بات ہے، لوگوں کے ذہن میں بہت ہی محدود خاک ہے۔ فرمایا مجھ کو مجدد الف ثانی بنایا۔ حضرت سیدنا خواجہ محمد ہاشم کشمیری رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے دل کو خیال آیا کاش کہ اس امت کا اس وقت کوئی بہت بڑا عالم حضرت کے لیے مجدد الف ثانی لکھ دیتا تو بہت تائید ہو جاتی۔ مجدد الف ثانی سے نہیں کہا، دل میں سوچا، چند ہی دن گزرے تھے کہ اللہ اکبر لاہور سے سبحان اللہ وہ بڑی ہستی کا خط آ گیا، علامہ عبد الحکیم سیال کوٹی، جن کی طوطی بول رہی تھی، جن کی امامتی کو فلسفے اور نہج دانی کے اسلامی بھائی اور پورا ہندوستان اللہ اکبر جن کی صدا سے گونج رہا تھا، انہوں نے حضرت مجدد الف ثانی کو خط لکھا، پہلا جملہ ہی لکھا تھا مجدد الف ثانی۔ فرمایا حضرت مجدد نے مسکراتے ہوئے خواجہ محمد ہاشم کو دے دیا، سلامت دیا، آپ نے جان لیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد تو کیا کہنے کہ اللہ نے اسے اتنا عام کر دیا کہ دنیا آج جانتی ہے تو مجدد الف ثانی ہی کے نام ہے۔ صرف ایک آپ ایسے فرد واحد ہے، اتنا مجدد کے لفظ کسی کے لیے مشہور نہیں ہے، مجدد الف ثانی ہے۔ حیرت کی بات ہے کسی فرقے میں مجدد الف ثانی کی تجدید سے اختلاف نہیں ہے، ہر ایک کو یقین ہے کہ شیخ احمد فاروق کی صحیح تھی مجدد الف ثانی، اللہ کی جانب سے اسلامی بھائی جن کے اسلامی بھائی کو اللہ بڑھائے انہیں کوئی گھٹا نہیں، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فاتحہ کا سامان